بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو نہ تم داخل ہو بیوتن کسی کے گھر میں، غیر بیوتکم اپنے گھر کے سوا، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا اور سلام کرو علی اہلہا اس کے گھر والوں کو، ذالک خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس کو پلٹا دے جانا۔ اب دیکھو اس سورہ نور میں کیسا ہے نا، ہم نے کیا دیکھے کہ سٹارٹنگ میں ہی اس میں زیادہ تر اس کے اوپر فواحش بے حیائی کو روکنے کے لیے آیتیں آئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک دم حد سے شروع ہوا جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہے جو اس گناہ تک پہنچا سکتی ہے، اس گناہ تک پہنچا سکتی ہے، اس کی روک تھام بتائیے۔ سب سے پہلے تو ایک دم جو بڑا زنا تھا جو اس کی حد وغیرہ بتا دیے، اب اس تک پہنچنے کے جو ذرائع ہے اس کی روک تھام کے بارے میں بتایا۔ تو سب سے پہلے کیا بتایا کہ دوسروں کے گھروں میں بنا اجازت نہ جاؤ۔ کب جائیں گے؟ پہلے تو اجازت لے لو اور سلام کرو۔ تو اب اتنی ساری اس میں حکمتیں ہیں کہ کیا کہا، اب گھر تو ہے، 3 ٹائپ کے گھر رہیں گے نا۔ ایک کیسا گھر ہے؟ ایک تو ایسا گھر کہ جس میں انسان اکیلا خود رہ رہا کہ اس کی ملکیت ہے، دوسرا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہا، تیسرا کسی اور کا گھر، اور چوتھا کیسا ہے کہ عام گھر جس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ عام گھر بولے تو خانقاہ ہے، مسافر خانے، ہاسپٹل، کوئی تفریحی جگہ، اس ٹائپ کے یہ الگ الگ چیزوں کے مسائل ہے یہ۔ تو کیا کریں گا؟ سب سے پہلے یہاں پہلے اجازت لیں گا اور سلام کریں گا۔ اب اس میں پہلے سلام کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد گھر میں داخل ہونا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی اجازت لوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی والدہ کے ساتھ میں ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لیے بغیر نہ جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو ننگی دیکھو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اسی لیے استئذان کرنا چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہو، اور جہاں پہ بھی جانا ہے تو استئذان کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھنکھار لے انسان، کوئی آواز کر لے، اور دروازے کو نوک بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے زور سے نہیں کہ سننے والا ہڑبڑا جائے، بلکہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے دستک دیا کرتے کہ زیادہ زور کی بھی نہ ہو۔ اور اپنے گھر میں جب اب بیوی ہے، اب بیوی سے تو اتنا پردہ ہے نہیں، لیکن اپنے گھر میں جاتے وقت اجازت لینا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسروں کے گھر پہ تو واجب ہی ہو گیا، دوسروں کے گھر پہ جانے کے وقت تو اجازت لینا ہی ہے، اور لیکن اب اپنی بیوی ہی رہتی، اپنے کو معلوم ہے کہ صرف بیوی ہے، شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی ہی ہے، تو لینا طریقہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے جب بیوی ہو تو۔ اس لیے بھی کہ ہم ایسا نہ ہو کہ بیوی کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ شوہر کو دیکھنا وہ پوزیشن میں پسند نہ ہو، اس لیے اجازت لینا اس میں مستحب ہے۔ اور اس طریقے سے اور اپنا نام لے کر کہنا چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی داخل ہوتے تو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ایدخل عمر، یعنی کیا ایدخل عمر کے کیا ایدخل عمر کے کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے اپنا نام لے کر داخل ہونا چاہیے، اپنا نام بتانا چاہیے، یہ نہیں کہ میں کہہ دیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ میں مطلب اس نے دستک دے کے پوچھا کہ میں آنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کون؟ تو اس نے کہا انا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یعنی میں یعنی کوئی طریقہ ہے کہ بتانے کا کہ تمہارے میں کہنے سے کوئی کیسا پہچان سکتا کہ کون ہے۔ اور متوسط دستک ہو کہ نہ بہت زیادہ ہو کہ انسان گھبرا جائے، اور نہ اتنی دھیرے ہو کہ اسے سنائی نہ دے۔ اور اجازت کیسے لینا ہے؟ صرف 3 بار، اگر 3 بار کے بعد اگر وہ جواب نہیں آیا تو واپس پلٹ جانا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اجازت مانگی، اور وہ ہر بار دھیرے سے جواب دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار 2 بار 3 بار سلام کیا اور پلٹنے لگے تو وہ دوڑ کے آپ کی طرف بھاگے، تو کہا کہ آپ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ سنت تین ہی بار کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ سلام مجھ پر پہنچے، آپ کی دعا مجھے لگے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ بار بار سلام کریں۔ تو یہ ان کی محبت تھی ان کی، یہ نہیں تو انہیں پتہ ہوتا تو وہ تو قدموں میں گر جاتے۔ اور پہلا گھر کہ خود کی ملکیت، دوسرا کہ جس میں محرم رہ رہے رشتہ دار، ماں ہے، بیوی ہے، تو اس میں بھی پوچھ کر جانا ہے۔ اب محرم ہے، ماں بہن جہاں پر ہے وہاں پہ بھی اجازت لینا ہے، اور بیوی ہے تو سنت ہے،
وہ واجب نہیں ہوا. جہاں بیوی ہے تو وہاں سنت ہے یا مستحب ہے. اب ایسی جگہ جہاں پہ تجارت خانہ ہے یا کوئی ایسا مسافر خانہ ہے یا ایسی چیزیں ہیں, ہاسپٹل ہے, ریلوے اسٹیشن ہے, ہوائی جہاز, وہاں پہ ہم وہاں کے رولس ریگولیشن کے حساب سے جائیں گے. وہاں پہ اجازت کی کوئی وہ طریقہ نہیں رہے گا, جو بھی وہاں کا طریقہ ہے کہ ٹکٹ نکالنا ہے, کوئی اور وہ کرنا ہے. اب اس میں دیکھو ٹیلی فون جو اپنے فون ہے وہ بھی مسئلہ اس میں داخل ہو گیا کہ اب ہم کو جس طرح کے سے کسی سے ملنے کے وقت میں اجازت لینا ہے گھر جاتے وقت, ویسا ہمارا فون کا بھی, کیونکہ فون بھی ایک ذریعہ ہو گیا نا رابطے کا, ڈائریکٹ ملاقات کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ فون بھی اس وقت کرے کہ ہمیں کوئی ایسا بے وقت نہیں ہو کہ انسان کے سونے کا, آرام کرنے کا وقت اور ہم اس کو فون کر دیں. دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم گفتگو سے پہلے اجازت لیں کہ سامنے والا موڈ میں ہی نہیں ہے, لیکن فون تو اٹھانا پڑتا ہے نا. فون آیا تو انسان اٹھاتے ہی ہے کہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں ہے, وہ اس موڈ میں نہیں ہے, وہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنی لمبی گفتگو کرے. تو ہمیں چاہیے کہ اجازت لے, پہلے فون پہ بھی اجازت لے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس وقت ہے, کیونکہ وہ اپنی سہولت سے کہہ دے کہ ہاں میرے پاس وقت نہیں کیا تو پھر میں بھی بزی ہوں, میں بعد میں. اور دوسرا کہ ملاقات کرنے والے کا بھی حق ہے, تو جو جس شخص کے پاس ملاقات کے لیے آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ حق ادا کرے. اور اسی طرح فون کا بھی حق ہے کہ اگر فون کر رہا ہے تو اس کو بلا اجازت ریجیکٹ نہ کرے, اس کا بھی حق ادا کرے اور اس کو جواب دے, تو یہ اس کا حق ہے. تو یہ مسئلے ہو گئے اجازت کے. اور اگر کسی نے کسی کو بلاوا بھیجا ہے کہ بھائی کسی بچوں کو اپن نے بھیجا کہ فلاں کو بلا کے لاؤ, اب وہ قاصد کے ساتھ وہ ڈائریکٹ آ گیا تو وہ اس کا قاصد کے ساتھ آنا ہی اجازت لینا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ دیر سے آ رہا تو پھر اس کو اجازت لینا پڑے گا. تو اجازت کیوں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے اور انسان کے دل میں کوئی غلط خیال آ جائے. تو یہ پہلی اسٹیپ ہو گئی اجازت کی. اب سب سے پہلی اجازت والی آیت اور پردے کی آیت وہ سورہ احزاب میں آئی تھی نا, جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا. تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو. فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا, پھر اگر تم اس میں نہ پاؤ احدن کسی ایک کو بھی, فَلَا تَدْخُلُوهَا, تو اس میں نہ داخل ہو, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ وہ تم کو اجازت دے دے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ, فَارْجِعُوا, تو لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, یہ پاکی ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ, اور یہ گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں پہ ابھی تو اسی پہ چل رہا نہیں ہے گناہ تم پر. لیس علیکم جناح, نہیں ہے گناہ تم پر, ان تدخلوا, کہ تم داخل ہو, بیوتن, گھروں میں, غیر مسکنہ, جس میں کوئی مسکین نہ, جس میں کوئی رہتا نہ ہو, فیہا متاع لکم, اور جس میں تمہارے برتنے کی کوئی چیز ہو. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, ما تبدون وما تکتمون, جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. تو یہ جو جس میں کوئی رہتا نہ ہو والا وہ چوتھا والا گھر ہے کہ مسافر خانے ہو گئے یا کوئی ایسی جگہ جس میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور عام اجازت مل رہی ہے, اس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے نا. لیس علیکم جناح, کہ گناہ نہیں تم پہ کہ تم داخل ہو جہاں کوئی بستا نہ ہو. اس سے مراد یہ چوتھا والی ٹائپ تھی جو ہم نے ڈسکس کی ہے. ٹھیک ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغَضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اور کہہ دیجئے مومنوں سے یغضوا, کے نیچی رکھے, من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. رومی ان لوگ کو بولو باہر جا کے کھیلو. اور مومنوں سے کہہ دو کہ نیچی رکھے اپنی نگاہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذالک ازکی لکم, یہ ستھرائی ہے, پاکی ہے تمہارے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو. وقل للمؤمنات, اور کہہ دو ایمان والیوں سے, یغضضن, کہ نیچی رکھے, من ابصارہن, اپنی آنکھوں کو, ویحفظن, اور حفاظت کرے, فروجہن, اپنے ستر کی, ولا یبدین, اور نہ ظاہر کرے, زینتہن, اپنے زینت کو, الا ما ظہرا, مگر کہ جو ظاہر ہو جائے, منہا, اس میں سے. اب وَلْيَضْرِبْنَ, اور ڈال دے, بِخُمُرِهِنَّ, اپنی اوڑھنیوں کو, عَلَى جُیُوبِهِنَّ, کیا ہے یہ
جیوبہن اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر. اب یہ پہلی سٹیپ تھی گھروں کی. اب یہ دوسری سٹیپ ہے کہ مومن مردوں سے کیا کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی، اپنے ستر کی حفاظت کرے، یہ تمہارے لیے پاکی ہے. اور اب اس میں صرف مردوں کے ساتھ اب پھر عورتوں کو الگ سے بتایا گیا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اب ہم یہ تو دیکھ لیتے کہ مرد نظر نہ ڈالے، لیکن آج کل عورتوں کا الگ ہی کام ہو گیا. عورت یہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ اس کو نامحرم کو دیکھنا نہیں ہے، جبکہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. اور میں دیکھ رہی کہ پوری نقاب میں ہے عورتیں، صرف ان کی آنکھ دکھ رہی، لیکن وہ آنکھ اتنی جانچتی ہے کہ اگر گاڑی کی کار کے اندر بھی بیٹھا ہے تو وہ اتنے غور سے دیکھتی کہ گاڑی میں کتنے ممبر بیٹھے ہیں، کیا ضرورت ہے. اور یہ میں اتنا غور کر رہی کہ اتنی عورتوں میں، مرد بھلے ہی ایک بار کا دیکھ کے نیچے کر لیں گے، لیکن عورتیں بالکل جانچ لیتی. پتہ نہیں کیا کیوریوسٹی ہو گئی، کیا ہو گئی کہ ان کو بالکل دیکھنا ہے کہ کون جا رہا، کون آ رہا، گاڑی میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، باہر کون کیا چل رہا. میں یہ دیکھ رہی کہ عورت میں یہ بات بہت کم، عام مشاہدہ تو میرا یہ ہے کہ عورت نے ہی نہیں سمجھی کہ مجھے میری نگاہ کی حفاظت کرنا. وہ خود ڈھانک لے رہی خود کو، لیکن اپنی نظر کی حفاظت ایسا کہ آدمیوں کو دیکھنا وہ بالکل عام سمجھ رہی کہ ہاں میں دیکھ لوں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بات بہت عام ہو گئی. ہم آدمیوں کو تو برا سمجھے اگر عورت کو دیکھ رہا، لیکن عورتیں آدمیوں کو زیادہ دیکھ رہی آج کل. اب دیکھو اس دیکھنے میں ٹی وی بھی آ گئی، موبائل بھی آ گیا، وہ نامحرم ہی ہے نا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اب وہ، ہم اس کو تو برا سمجھتے، لیکن جب 1 گھنٹہ اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے، نیوز بھی سن رہے، مووی بھی دیکھ رہے، تو نامحرم مرد کتنے دیر آنکھوں کے سامنے رہا اور کتنی دیر آنکھوں کا زنا ہوا. پہلی نگاہ جیسے پہلی نگاہ آدمی کو ہٹا لینا تھا، ویسی عورت کو بھی ہٹا لینا تھا، لیکن اتنی دیر دیکھ نہیں رہے، ہم پورا اچھے سے دیکھ رہے. اور یہ جو پبلک فگر ہو گئے، ایکٹر وہ ہو گئے، وہ تو ایسا ہے کہ ان کو دیکھنا ایک دم جائز سمجھ رہی ہے. ان کو اچھے سے دیکھ لو، ان کی تعریف بھی کر لو کہ یہ اچھا لگ رہا، وہ برا لگ رہا ہے، یہ آج کل یہ بڑا چل رہا، وہ نہیں چل رہا. تو کتنی زیادہ سوچنے کی، اور یہ سب چیزیں ہم نے بالکل عام کر لی اپنے اوپر. یعنی اس کا کوئی پکڑ ہی نہیں. ہم کو ایسا لگ رہا ہے اس کی نہ پوچھ ہے، نہ پکڑ ہے، نہ اس کا کوئی حساب ہے، یہ سب چلتا ہے. اور یہ اتنا معاشرے میں عام طریقے سے سرایت کر رہا ہے کہ ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا. تو یہ دوسری سٹیپ تھی کہ سب سے پہلے جو جہاں سے شروع ہو رہا ہے زنا، وہ ہے آنکھیں. تو سب سے پہلے اپنی آنکھیں نیچے کرنے کا حکم مردوں کو دے دیا، اور دوسرا حکم عورتوں کو نگاہ نیچے رکھنا بھی اور ستر ڈھانپنا بھی. اب ستر میں کیا کہہ دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی ستر کی حفاظت کرنا. اب وہ ستر کیا تھا؟ وہ ستر صرف چہرے اور ہتھیلیاں تھی. وہ کس کو؟ نماز کے وقت کھلی رکھنا ہے، اور وہ اپنے گھر کے کون سے محرم آدمیوں کو دکھا سکتی ہوں، جو ستر ہے اس کا. اب پردہ ستر یہ ہے، اور پردہ یہ نہیں تھا. ستر کیا ہے؟ چہرہ اور ہتھیلیاں ستر میں داخل ہیں، باقی پوری جسم وہ چھپائیں گی. اب چہرہ اور ہتھیلیاں دکھیں گا کس کو؟ صرف باپ، بیٹے، بھائی اور محرم رشتہ داروں کو. باقیوں سے تو ہر چیز چھپانی ہے. ما ظہرا ولا یبدینا زینتہم، نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو، اللہ ما ظہر منہا، مگر کہ جو ظاہر ہو جائے. اب ظاہر کیا چیز ہو رہی ہے کہ اس نے نقاب کیا ہوا ہے تو نقاب دکھ رہا اس کو. اور کیا یہ سب باتیں کب آ رہی؟ جب اس کو مجبوری میں باہر نکلنا ہے، کہ اب بہت مجبوری ہے، اس کو نکلنا ہی ہے. پہلے تو اس کو گھر میں کھوٹی کی طرح بندے رہنا ہے، اور گھر میں بھی اس کو اتنا ستر ڈھانپ کے رہنا ہے کہ اپنا بیٹا بھی ہے تو اس کو اتنی چیز دکھائیں گے جتنی کہ جو اپنے آپ دکھ رہی ہے چہرہ اور ہتھیلی، کیونکہ دن بھر تو گھر میں یہ اتنا پردہ نہیں کر سکتی وہ. اب جب مجبوری میں گھر میں نکلنا ہے تو وہی چیز جو مجبوراً ظاہر ہو جا رہی ہے، تو وہ ظاہر ہونے والی مجبوراً چیز اس کا نقاب رہے گا. اب اس کی ہائٹ ہے، ہیلتھ ہے، اس کو تو نہیں چھپا سکتی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں کی بیوی اونچی ہے تو اس کو تو اونچی دکھیں گی، وہ موٹی ہے، پتلی ہے، یہ چیزیں نہیں چھپ سکتی. تو یہ جو ظاہر ہو سکتی یہ چیزیں ہیں اس میں کوئی اور ظاہر چیز دوسری نہیں ہوں گی. منہا ولا یضربنا، اور ڈالے رکھے بھی خمورہن، اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے خمار کو، جیوبہن، اپنے سینوں پر. اب دیکھو کپڑے جو ہے وہ اس کا زینت ہے، کپڑے زینت تھے، کپڑے بھی ستر تھے، اس کو کپڑے بھی چھپانے، اس کی رنگینیاں بھی چھپانے، وہ سب چھپانا ہے. اور اپنے کپڑے اور اپنے اوڑھنی کے علاوہ ایک ایکسٹرا خمار ڈالنا ہے. تو وہ خمار جو ہے وہ کہلاتا ہے خمار، جو ہم جس کو نقاب کہہ رہے، ہم جس کو برقع کہہ رہے. تو یہاں پہ ورڈ کیا آیا؟ خمار. بخمورہن، کہ اپنی ایکسٹرا کی، اب اپنے پورے کپڑے، اپنے دوپٹے، اب اپنا جو پہنا ہوا کپڑا ہے وہ آپ کی زینت ہوگی، اس کے علاوہ ایک خمار ڈالنا ہے اپنے سینوں پر. ولا یبدینا زینتہن، اور نہ ظاہر کرے اپنی زینت، الا لبعولاتہن، اپنے خاوندوں کو. اب اپنے خاوند کے سامنے تو وہ
پوری اس کی ہے اس کو کھول سکتی. اب اس کے بعد دوسرے پورے محرم رشتے آ گئے. او آبائی ہن اپنے باپ, او آبائی بولاتِ ہن اپنے خاوند کے باپ, او ابنائی ہن اور اپنے بیٹے, او ابنائی بولاتِ ہن اور اپنے خاوند کے بیٹے. اب اپنے خاوند کے بیٹے یعنی دوسری بیوی کے بیٹے, یعنی اپنے سوتیلے بیٹے بھی محرم ہے اس کے لیے. اور اخوانی ہن اور اپنے بھائی, اور بنی اخوانی ہن اور اپنے بھائی کے بیٹے, اور بنی اخواتی ہن اور اپنے بہنوں کے بیٹے یعنی پہلے بھتیجے اور اب بھانجے. اور نسائی ہن اور عورتیں, اور ما ملکت ایمانہم یا اپنی کنیزیں, اوی تبیعین اور کاروبار کرنے والے یا تمہارے غلام, غیر اولی الاربۃ من الرجال ایسے مرد جن کو غرض نہ ہو, یعنی مخنث کہ جو اس طریقے کی رغبت نہیں رکھتے کہ عورت کی ظاہری چیزوں سے ان کو راغب نہیں ہوتے, وہ ایسے مرد. او الطفل یا چھوٹے بچے, الذین لم یظہروا علی عورات النساء کے نہیں پہچان سکتے, ان کو پہچان نہیں ہے عورات النساء عورت یعنی چھپا عورتوں کی چھپے ہوئے چیزوں کو. ولا یضربن اور نہ مارے بارجلہن اپنے پاؤں کو, لیعلموا تاکہ جان لے, ما یخفینا بس اتنا ہی ہے یہ چل رہا نا, جو چھپایا ہوا ہے, من زینتہن ان کا سنگھار. وتوبوا اور توبہ کرو, اللہ اللہ کی طرف, جمیعاً سب کے سب, ایھا المؤمنون اے ایمان والو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اس میں دیکھو کتنا بڑا پردے کا ذکر آ گیا. اب یحفظوا فروجہم کا مطلب شرمگاہ کی حفاظت سے مراد کے تمام نفس کی خواہش کو پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں وہ سب آ گئی. اور اس میں زنا کی باتیں کرنا یا دو عورتوں کا بھی آپس میں کوئی زنا کی باتیں کرنا وہ بھی آ گیا. اب اس میں کیا کہا تھا کہ تمہارے نساء, پہلے تو یہ تھا کہ مومن عورتوں سے ہی پردہ نہیں کرنا, لیکن مشرک عورتوں سے پردہ کرنا ہے. لیکن اب کا جو مسائل ہے اس میں بالکل ناممکن ہے کہ ہم جیسے جس جگہ ہم رہ رہے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کافر عورتوں سے پردہ کریں, اس لیے وہ چیز اپلائی نہیں ہوتی اس کے مطابق, علماء کے مطابق. اور یہ والے جو مرد ہے مخنث, جو کہ ہم کو دکھ رہا کہ وہ مرد کی طرف زیادہ ہے, کہ پہلے امہات المومنات کے پاس ایسا مخنث آیا کرتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بات کی اور ان کو لگا کہ نہیں اس میں مرد والی شبہ زیادہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا, تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے. مطلب وہ اتنے ڈیٹیل کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کس طرف راغب ہو رہا, تو پھر وہ ایسے بھی مرد اس میں آ جائیں گے. بالکل جو ایسے جنونی ہے, ایسے ہے کہ بالکل صرف کھانے, یعنی ایسا کوئی شخص تھا جو کھانے کے غرض سے اندر آ جایا کرتا تھا گھروں میں امہات المومنات کے, بالکل یعنی وہ مجنون ہے یا اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس سے. باقی تو پھر وہ والی کتنی فیمس حدیث ہے نا کہ ام سلمہ اور کون تھی, ایک دو ازواج مطہرات تھی نا, نام بتاتی نا میں دونوں کا, ام سلمہ اور ایک اور وہ تھی, ایک اور ام المومنین میں سے تھی, کہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ام سلمہ اور میمونہ, ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ پردہ کرو, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے, تو کہا کہ تم دونوں تو اندھی نہیں ہو نا, تم بھی پردہ کرو. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پردے کے حکم کس پہ رہا ہے اور پردہ کرنا کس پر ہے. مطلب آج کل جو یہ بات بول کے فری ہو جاتی ہے نا, آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے. یہ میں اتنی کامنلی سنتی ہوں نا عورتوں سے کہ آنکھوں میں شرم ہونا چاہیے. تو آپ اپنی آنکھوں میں شرم رکھ لو, لیکن نیت اور سامنے والے کی نیتوں پہ پہرے کیسا ڈالوں گی, یہ بات بہت کامن ہو گیا. ہم آنکھوں میں شرم ہونا, باقی ہم کیسا بھی گھومیں. اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات جو کہتی ہے آنکھوں میں شرم والی, تو کیا فاطمہ اور عائشہ کی آنکھوں میں شرم نہ تھی؟ کیا ام سلمہ اور جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اٹھنے کے اور پردہ کرنے کا حکم دے رہا, تو کیا کوئی شک تھا؟ کس سے پردہ ہے؟ صدیق سے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیسے لوگوں سے پردہ ہے, کن لوگوں سے پردے کا حکم آیا, اور کس کو کہ اس زمانے کی سب سے پاک ستھری مائیں کہلانے والی عورتوں کے لیے پردہ آ گیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ان کا پردہ, ان کا ناخن کسی کو دکھتا نہیں تھا, ان کے وہ پیر بھی نہ دکھے تو اتنا لمبا پردہ کرتی کہ ان کے پردے کھینچتے ہو جاتے. اور کیا کہا, رات میں میرا جنازہ نکالا جائے تاکہ یہ بھی خبر نہ ہو کہ لمبی کتنی تھی,
کتنی بڑی تھی اس وقت، شاید اپنے جیسے وہ جنازے نہیں آتے ہوں گے، تو رات میں حکم دیا کہ رات میں میرا جنازہ نکالو تاکہ کوئی جنازے کو بھی نہ دیکھے. تو پردے کا یہ عالم تھا. اور بخشائے ہیں جن کو جنت کی بشارتیں مل گئی، جو جنت کی شہزادیاں ہیں، جنت کی وہ ہے ملکائیں ہیں. اور ہم کس بات پہ اتنا بے فکر ہے، ہم کس بات پہ پکڑ کر رہے کہ وہ کتنی پیاری پیاری کہ ہم کیا لے کر جائیں گے. اگر ہم سے اسی بات کی پوچھ ہوگی اور کوئی اور بات نہیں ہو تو ہم کیا لے کر جائیں گے نا اللہ پاک کے سامنے. تو ہمیں کتنا سوچنے کی بات ہے کہ یہ پردے کی آیت نازل کس پہ ہو رہی. اور جب زینت کی بات آتی ہے تو چہرہ ہی تو سب سے بڑی زینت ہے. اگر ہم لڑکی دیکھنے جاتے تو ہم کیا دیکھتے؟ اس کے ہاتھ دیکھتے کہ اس کا کیا دیکھتے؟ ہم چہرہ دیکھتے نا. تو سب سے بڑی زینت جو چھپانے کا حکم ہے وہ تو چہرہ ہی ہے، کہ شروعات ہی وہاں سے ہوتی کہ کسی بھی انسان کا چہرہ ہی دیکھا جاتا، اس کے بعد دوسری چیزیں دیکھی جاتی. تو پردہ تو چہرے کا ہی کرنا پڑے گا کہ اپنی زینت کو نہ دکھاؤ. تو یہ نہیں کہ جب ہم نے بناؤ سنگھار کیا تبھی نہیں دکھانا. آپ کا اللہ نے آنکھوں سے لے کر، اچھا آواز کا بھی پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے. امام شافعی کے حساب سے تو کمپلیٹ پردہ ہے. امام شافعی کے مسلک میں پورا پردہ ہے، لیکن باقی حنیفہ کے حساب سے کہ جب امہات المومنات پردے کا نازل ہونے کے بعد، آیت نازل ہونے کے بعد بھی پردے کی آڑ میں بات کیا کرتی تھی اور اپنی تعلیم بھی ان کی جاری تھی صحابہ کے لیے. تو اب آواز کے لیے بھی کیا ہے کہ آواز بھی بلا ضرورت بات نہیں کریں گی. بات کرنے کی نوبت اگر آ گئی تو آواز میں ایک قسم کی سختی ہوں گی، آواز میں نرمی نہ ہوں گی کہ سامنے والے کے دل میں بیماری پیدا ہو. تو یہ اس کی اٹھلا کے بن کے زیادہ مسکرا کے اس طریقے سے بات نہیں کریں گی. بات بھی کرنے کی نوبت ہے تو اپنی آواز میں ایک روب. اور عورت نے سوچنا چاہیے نا کہ سامنے والے کی ہمت کب بڑھتی نا عورت سے بڑھتی. نہیں تو عورت میں اتنا روب رہتا ہے کہ سامنے والا ہاتھی زبان ہی نہیں چلا سکتا. اگر عورت کو ذرا سا ظلم پڑتے دیکھے تو ہر شخص بھیڑیا ہے اگر سمجھا جائے تو. وہ عورت ہی رہتی جو اپنے آپ کی حفاظت کر سکتی ہے. عورت کی حفاظت اس کے اپنے ہاتھوں میں. اب ہمارا یہ کام ہے کہ جب ہم پڑھے تو اب ہم کو اس کو عمل میں لانا ہے. صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر پوری طریقے سے اس کو اپنے عمل میں لانا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.